کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بہت سارے صحابی آیا کرتے تھے، مجلس میں ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معاملات درپیش ہوتے تھے، کبھی اپنوں کا فتنہ، کبھی غیروں کا فتنہ، کبھی سلطنت کے معاملات، کبھی راتوں کو جاگ کر ایک ہی مبارک پیر پہ کھڑا رہنا اور متورم اپنے وجود کو کرنا، پھر سجدے میں اتر کے یہ کہنا سبحانک حق کا شکرک، حق کا عبادتک، حق کا معرفتک، حق کا ذکرک. اور پھر دن میں تکلیفیں، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہ تھا، صحابی آگے شکوہ کرتے تھے، منافقین اور کافرین سے جنگیں لڑنی ہوتی تھی، ان کے معاملات. پھر ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک امہات المومنین نہ تھی، ایک سے زیادہ تھی، خالصتاً خدیجۃ الکبریٰ کے دور میں ایک ہی تھی، اس کے بعد ایک سے زیادہ، پھر ان کے معاملات، پھر جنگیں، پھر فتنے، ان کا کلا کما کرنا، پھر راتوں کو جاگنا، پھر مشکلات، پھر جس وطن میں پیدا ہوئے تھے اس وطن سے بھی نکالنا. تو سمجھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسے رہا کیا کرتا، کیسے ہوتا تھا. تو وہ جب صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ ایک صحابی آ کر وہاں کونے میں بیٹھ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کوئی آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا غم سناتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی مجبوری بولتا ہے، کوئی اپنے مسائل بیان کرتا ہے، لیکن کوئی حضور کا خیال نہیں رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کوئی نہیں رکھتا ہے. اچھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کہتا کوئی حضور کو ہنساتا نہیں تھا. یہ ہوتے ہیں بہت سارے امتوں میں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، پھر ان کا محبت انسان پر ایسا تکلیف بن کر گزرتا ہے تو وہ انسان سہ نہیں پاتا ہے. جب وہ صحابی دور سے دیکھ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس نے کہا کہ حضور کا خیال تو کوئی رکھنے والا ہی نہیں، ان کا مبارک قلب، اس پہ کتنے بوجھ، کتنے تکلیفیں، کتنی پریشانیاں. تو وہ جاتا تھا چپکے سے، اس کے دو کام تھے، چپکے سے بازار جاتا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ اچھی عمدہ کھانے پینے کی چیز یا تحفے کی چیز خرید کر لایا کرتے تھے اور حضور کو پیش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور کھائیں، تناول فرمائیں اور وہ خوش ہو جائیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا کام یہ تھا کہ جب لوگ اکثر چلے جاتے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی چٹکلا سناتا تھا، کوئی لطیفہ سناتا تھا. ایسا بےہودہ نہیں، اللہ بچائے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کسی حد تک یا تبسم کریں یا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اس دور میں بھی شراب جو تھا وہ حرام نہیں ہوا تھا، تو بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے کیونکہ گناہ حرام نہیں تھا. بعد میں جب آیت خمر نازل ہوئی، شراب جب حرام کیا گیا، صحابیوں نے مٹکے توڑے اور ختم کر دیے. پہلے کچھ دنوں کے لیے حرام کیا گیا، پھر مہینوں کے لیے، پھر سالوں کے لیے. پھر جب مطلق حرام ہوئے، آیت آئی تو فاروق اعظم نے کہا کہ اس کا خاتمہ ہی کرنا چاہیے، تو ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کی بھی عادت تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا. بات سمجھنا میری. تو چند دن جب گزرتے تھے، اس نے کوئی چیز پیش کی، تم کر پیش چیز پیش کس نش 5-6 دۄہ گژھان اس بازر، اس وَنان پانس نفرس سۭتۍ کران اوسُس تعارف، یہ حظ چھُ فلٲنۍ دُکاندار، فلٲنۍ تٲجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک، دِوان ٲسِس دعا،
امس کیا دلیل امس حظ ییتیا پونسہٕ اور تہٕ یِم ہیٚیتوس تُہۍ اَسہِ کیٛاہ چھُ یِمن ہیوٚتمُت حضوٗر ٲسۍ تبسُم کٔرِتھ فرمایا اَسہِ پھلٲنۍ دۄہ یِیو نا مےٚ پھلٲنۍ چیٖز سُہ اوس مےٚ اِمنٕے نِش اوٚنمُت ژےٚ دِتُتھ مےٚ سُہ ہدیہِ تحفہٕ نہ حظ بہٕ چھُس غریٖب بہٕ کَتہِ اَنہٕ مےٚ کَریو تُہُنٛد دِل خۄش کرنہٕ خٲطرٕ یا رسول اللہ اب حضور کو برا نہیں لگتا تھا وہ کسی نہ کسی صحابی کو بولتا تھا اس سے دے دو یہ ساری زندگی وہ کرتا رہا یہ لایت خمر نازل گئی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو وہیں کرنے کیسے شرابس نزدیک کہیں کاروبار کرنے کا یہ تلنا اتھس کہاں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس صحابی سے غلطی ہوئی اور اس کے لیے حد جاری کی گئی حد جاری کرنے کے بعد وہ اس نے پھر شراب پی لی امچ افواہ گئی مدینہ پاکس من لکڑ افواہ تو صاحب صاحب بہت مسجد نبوی شریفس من کت کران باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں کس کے بارے میں اسی صحابی کے بارے میں جس نے آیت نازل ہونے کے بعد حد جاری ہونے کے بعد بھی پھر سے اس شے کا اطلاق کیا جو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیے بنا لعن علیہم انہوں نے لفظ کہا کہ الیاذ باللہ خدا معافی لفظ استعمال کرنا کہتے تو اس نے کہا لعنت ہو اس پر کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہیں مانا یا حد کے بعد بھی اس چیز کا اطلاق پھر کیا تو یہ جب لفظ انہوں نے بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے نکل آئے اور ان کو مخاطب کر کے کہا صحابیوں کس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے تو انہوں نے یوں کر کے حضور کو دیکھا فلاں کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کس نے تمہیں اجازت دی اس انسان پر تم لعنت کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوز باللہ من ذالک کا اس گناہ کے لیے کوئی جواز ہے اس حدیث میں جواز یہاں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو رستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوں کے لیے طے کیا وہ رکاوٹوں کے بعد تکلیفوں کے بعد پریشانیوں کے بعد چوری کرنے کے بعد سمجھ گئے میری بات گرنے کے بعد جب انہیں پہنچنا ہی ہوگا جہنم میں اگر وہ سالکوں کے راہ پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر حبیبی یمنی کی طرح جنید بغدادی کی طرح تھام کر لاتا ہے ولایت کے راستے پر